أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ تم سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیا ہے. کہو اس میں جنگ کرنا بڑی سنگین بات ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس سے کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے، وہ دوزخی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں جہاد کے تعلق سے، قتال کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت تک قائم رہے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد اب ختم ہو چکی ہے، اب کوئی جنگیں اور جہاد نہیں ہوگی. جہاد ہوتی رہے گی، جب جب ضرورت ہوگی اسلامی جہاد قائم ہوگی اور یہ قیامت تک اس کا سلسلہ چلتے رہے گا. لیکن دوسرے فرائض کی طرح یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. عام حالات میں فرض کفایہ ہے لیکن خصوصی حالات میں فرض عین بھی ہو جاتی ہے. جب تک کہ ایک مسلمانوں کی جماعت فریضہ جہاد ادا کرتی رہے گی اور دیگر باقی مسلمان اپنی اپنی دیگر کاموں اور ذمہ داریوں میں لگے رہیں گے، اور جب امام المسلمین کو یہ محسوس ہو اور یہ ضرورت ہو اور دیکھے کہ اور مزید لوگوں کی اس میں ضرورت ہے تو پھر وہ نفیر عام کا حکم دے سکتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو جہاد میں شریک ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا اسلامی ملک پر کفار حملہ کر بیٹھیں اور پھر وہاں کے جو جماعتیں ہیں مسلمانوں کی وہ ان سے مزاحمت کر نہ پائیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے قریب ترین جو دیگر مسلمان ہیں اس جہاد میں شریک ہونا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. جب اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں کے مسلمان کافی نہیں ہو رہے ہیں تو ان سے قریب تر جو لوگ ہیں، اور پھر وہ بھی اگر عاجز آ جائیں تو ان سے اور قریب تر، ان سے اور قریب تر، ایسا ہوتے ہوتے پوری دنیا کے مسلمان کے لیے یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں. خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر وہ جہاد جو ہے فرض کفایہ جا کر فرض عین بن جاتی ہے، سب کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سب اس میں شریک ہو جائیں اللہ کی خاطر. ایسا موقع عہد نبوی میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا تھا، جب اسلامی سرحدوں پر سلطنت روم کے فوجوں کے صفا آرائی کرنے کی خبریں ملی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام کرا دیا تھا کہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے، کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں سوائے اس کی عورتیں اور بوڑھے اور بیمار اور بچے جو ہیں، سب جوان لوگ اس میں شریک ہوں گے. تو ایسا موقع اس وقت بھی آیا تھا اور سب کے سب شریک ہوئے تھے سوائے چند لوگوں کی. اب بھی دیکھنے میں آتا ہے موجودہ زمانے میں کہ لوگ ایسے فرضی اعلانات کرتے رہتے ہیں جو غلط رہتے ہیں، عام طور پر باطل رہتے ہیں، کہ فلاں ملک میں جہاد ہو رہی ہے، اسلامی جہاد ہو رہی ہے، لہٰذا سب مسلمان اس میں شرکت کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی نگرانی میں ہو رہی ہے.
جہاد، اسلامی جہاد ہر کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، بلکہ ایک امام المسلمین ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کی نگرانی میں لڑی جاتی ہے اسلامی ملک، اور پھر وہاں کا خلیفہ یا امیر جو ہوتا ہے، اور پھر کاز اس کا کیا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے، ملکوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں، وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، ان کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی جاتی اسلامی جہاد کبھی بھی۔ ایسے اعلانات بالکل غلط اور بے بنیاد ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی اس طرح سے جو ہے ایسی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے غلط اعلانات دشمنان اسلام کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں آج، اور یہ افواہیں ہوتی ہیں، مسلمان اس پر کبھی بھی کان نہ دھریں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتی ہے، اس میں جانا ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لینا چاہیے۔ اور یہاں پر اشہر حرام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اس میں جنگ لڑنا کیسا ہے، یہ پوچھا گیا تھا۔ حرمت والے مہینے کہتے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ کرنا حرام ہے، شروع سے یہی بات تھی اور اب بھی یہی حکم ہے۔ قرآن کریم کی ایسے کئی آیات ہیں جس میں صراحت کے ساتھ اس مہینوں کی حرمت اور اس میں قتال کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے، اور خود حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ تھا، اس میں بھی جو ہے ان مہینوں کو حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ان مہینوں میں لڑنا، جنگ کرنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے ان مہینوں میں قتال کرنا، یعنی قتال کی ابتدا کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ لیکن اگر کفار حملہ آور ہو جائے تو پھر ڈیفنس کے لیے مدافعتی جنگ جسے کہا جاتا ہے، وہ تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت مقابلہ کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی حملہ ہی کر دے، وہ ان مہینوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے، تو پھر مسلمانوں کو بھی جو ہے اس میں بھیڑ جانا چاہیے اور ان سے مقابلہ کرنے کی ان کو اس وقت اجازت رہے گی۔ عام حالات میں تو یہ ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے کہ اس میں ابتدائی قتال نہیں ہو سکتا۔ قل قتال فیہ کبیر فرمایا، اس میں یعنی بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو کفار ہے، کفار قریش یا دیگر، یہ لوگوں نے تو ایسی حرکتیں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کری، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ان کو، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ وہ اپنے اسلام کو بھول جائیں، اور مسجد حرام سے ان کو روکا، اور مسجد حرام کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس میں بتوں کو رکھا اور ان کی پوجا کی، اس کا طواف کیا، اس کی بے حرمتی کی۔ اور پھر مسجد حرام کے جو اہل ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے مسلمان، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، ان کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی کہ وہاں سے نکل جائیں وہ، حتیٰ کہ وہاں سے بلکہ وہ اپنے وطن سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ حرکتیں جو انہوں نے کی تھی، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ تھا، فتنہ تھا یہ، اور یہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ انہیں دین حق کے راستے سے لوگوں کو روکنا یہ اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا 2 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا وفد نخلا کی طرف بھیجے تھے، 8 لوگوں پر مشتمل تھا وہ، تاکہ وہ جا کر مکہ اور طائف کے بیچ کا ایک مقام ہے نخلا، وہاں پر قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ لوگ گئے تو ان کو ایک قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ، تجارتی قافلہ ملا، وہ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ اپنے جو دستہ کو جو بھیجا تھا انہیں حکم یہ دیا تھا کہ ان سے کسی سے بھی لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنا ہوگا، صرف تمہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ مہینہ رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، مشتبہ تھا کہ رجب ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی قتل ہو گیا اس میں سے ان کا، اور دیگر لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور لوگ اور مال کے ساتھ واپس لوٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لڑنے کے لیے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی۔ اور پھر وہ لوگ جو مال لائے تھے وہ مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ بھی آپ نے لینے سے انکار کر دیا، کہ یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ ناجائز ہے، میں نے تمہیں جبکہ اس کی اجازت نہیں دی تھی تم نے یہ کام کر لیا۔ اور دیگر مسلمانوں نے بھی ان لوگوں پر لعنت ملامت کی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو کفار اور ان کے جو ساتھی تھے منافقین اور یہودی سب کے سب مل کر شور مچانا شروع کر دیے، اعتراضات کرنے لگے، اور ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کر دیا کہ دیکھو یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، اور جو محترم مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اس میں بھی جنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی منہ نہیں ہے بات کرنے کی، کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا، کہ وہ لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، 13 سال تک مکے میں مسلمانوں کو ستایا اور ایذائیں پہنچائی، ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، نہ صرف وہاں سے بلکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے بے سر و سامانی کی حالت میں، ابھی بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اور پھر مسجد حرام میں جانے سے ان لوگوں نے ان کو روکا، اپنے بھائیوں کو، جبکہ یہ ان کو حق نہیں تھا، یہ ان کی مملوکہ جائیداد نہیں تھی مسجد حرام کی کسی کو روکیں، کسی کو آنے کی اجازت دیں۔ ایسا کام پچھلے 2000 برسوں میں بھی نہیں ہوا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو ایسے سیاہ کرتوت والے جو لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ پورا سیاہ ہو چکا ہے، جو اتنی تکلیفیں پہنچائے ہیں مسلمانوں کو، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک معمولی سرحدی جڑپ جس میں جو ہے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، وہ بھی غلطی کی وجہ سے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، تو اس کو لے کر اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنا اور شور مچانا، یہ ان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر اس بات کو جو ہے واضح کیا گیا، حالانکہ جنگ کرنا ان مہینوں میں حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے بعض بھولے بھالے جو مسلمان تھے، جن کے دلوں میں صلح صفائی کا ایک جذبہ مسلط ہو چکا تھا، تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں ان سے ہم صلح صفائی کر لیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ تم لوگ جو سمجھ رہے ہو وہ غلط بات ہے، وہ تم سے صلح صفائی نہیں کریں گے جب تک کہ تم اپنے دین پر اور وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، کبھی بھی تمہارا اور ان کا میل جول نہیں ہو سکتا۔ وہ تو تمہارے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہیں، تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے الزام لگا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں مت آؤ، وہ تم سے جو ہے صلح کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ کر پھر سے ان کے دین میں مل جاؤ، اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ اور مرتد ہو جاؤ۔ یہ ان کی عین خواہش ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک دین جو دین حق ہے اس کو قبول کر چکے ہو، اور پھر اسی دین کی تم دعوت دے رہے ہو، یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہی ان کی دشمنی ہے، اور یہ تم سے مسلسل لڑتے ہی رہیں گے۔ اور اگر تم ان کے بہکاوے میں آ جاؤ اور پھر سے ان کے دین کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، بلکہ تم اگر ایسی حالت میں تمہاری موت آ جائے گی کہ تم مرتد ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے بہت برا ہے، تمہاری بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی، اس میں تمہارے لیے بہت نقصان ہوگا۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
پھر تمہارے جو نیک عمل تھے جو تم نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ سب کے سب ہبط ہو جائیں گے، اس کا تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اور ویسے لوگ جو اس قسم کا کام کر کے ایسی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشگی ان کے لیے وہاں پر ہے کہ وہاں پر وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ یہ پیغام دے دیا گیا ان لوگوں کو۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کی۔ جہاد کا مطلب اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی تمام تر جہد اور کوششیں اور اسباب اور وسائل کو جھونک دیں اس میں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دیں، اور اپنی جان اور مال کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کریں، اور جو بھی مزاحمتیں ہو رہی ہیں، رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں اور اس مقصد کو حاصل کریں۔ تو یہ ہے جہاد۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ صرف جہاد مطلب کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے اس میں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے قانون کو لانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ مجاہد اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں جو ہے یہ دھن سوار ہو اور وہ بس اپنے دل و دماغ سے بھی ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے، پلاننگ کرتا رہے، اور اپنی زبان سے بھی اور اپنے قلم سے بھی اس کے لیے کوشش کرے، تقریر اور تحریر جسے کہا جاتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی جو ہے اسی کے لیے چلائے کہ دوڑ دھوپ کرے اور کوششیں کرے تاکہ وہ مقصد جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے اٹھا ہے تو وہ مقصد کو حاصل کر لے۔ تو اس میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں، وہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار، اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں اور ان کو اپنی رحمت میں ڈھانک دینے والے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔